یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں یہ ساری, انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز, وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا؟ بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, بیسیوں قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں, ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی, کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل, کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے, اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے, تھوڑا سا کام آپ کریں گے, تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو دھکا دو ہلے گا اپنی جگہ سے, 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے, تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا, ایسا ہے نہیں, انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی, یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر, پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے ہیں تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے, خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتہ چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا, جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے, رسک کم پڑ جائے گا, وسائل, صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا, یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے, 36 ارب بھی ہو جائے, خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے, جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا, سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں, کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. وہ
بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی، وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب، تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں، وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو، بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ، چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو، وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں، میں تو گیا ہوں نا شکار پہ، سمندر میں جاتا رہتا ہوں، مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے، اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں ایک مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ. مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی، لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال، جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا، سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے، جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا، نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل، ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا، وہ کیا کر رہے ہیں، بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، لیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا، جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں، آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی، جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا، کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا، کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی، اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو، جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. بھائی جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا، تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے، بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں، کھانے آپ نے 2 ہیں، پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، پکتے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو، آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے، جو کھانے کا دل کرتا ہے نا، پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں.